ہمیں وہ لوہو نظر نہیں آتے اپنے بھائیوں کے جنہوں نے حق کی خاطر قربانیاں دی اور قربان گاہ پہ چڑھا دیے گئے؟ کتنے لاشیں ہیں فلسطین کی سرزمین پر بے گور و کفن، اور عید کی اس رات میں جو تازہ زخم ہے غزہ کی تحریک کے قائد کے بیٹوں، جوان بیٹوں اور جیانوں کی المناک شہادت کا واقعہ، ہر آنے والا دن شہادتوں کی عجب داستانیں لے کر آتا ہے۔ اللہ کے وہ بندے کیسے سرفروش ہیں۔ بار بار اس منبر سے یہ پیغام آپ تک منتقل کیا جاتا ہے، اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی محنت کیجیے۔ جو صرف اپنی فکر کرتا ہو، جس کا دل دوسرے مسلمانوں کے دکھ پر دکھی نہ ہوتا ہو، وہ صاف سمجھ لے وہ مسلمان نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، اللہ کے سچے ایمان والے روزے دار بندے اس حال میں نماز عید پڑھ کر لوٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت اللہ کے دربار سے ہو چکی ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ وقال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ صدق الله ربنا العلي العظيم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے احسان سے رحمتوں اور برکتوں کے موسم بہار ماہ رمضان کی تکمیل کے فوراً بعد ہمیں عید الفطر کی شکل میں خوشیوں، مسرتوں، سعادتوں اور برکتوں سے لبریز یہ عظیم موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس موقع پر ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں کی لپیٹ میں لے لیں، حقیقی مسرتوں کو ہمارا مقدر بنا دیں اور ایمان والی امت کے سروں سے ناکامی،
نامرادی اور رسوائی کے بادل چھٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی قریبی نصرت اس امت کے لیے دنیا کے ہر خطے میں فتح و کامیابی اور عظمت و سرخروئی کا باعث بن جائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، عید الفطر کا یہ موقع بہت عظیم الشان موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے ظہور کا موقع ہے۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اور روزے دار نماز عید کی ادائیگی کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور عیدگاہوں کا اور نماز گاہوں کا رخ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کے اس عمل پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوتا ہے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ ما جزاء الاجیر اذا عمل عملا، اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جو اپنے حصے کا کام پورا کر چکا ہو۔ جو مزدور اپنی ڈیوٹی امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ پوری کر چکا ہو، اس کی اجرت، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتوں کا جواب ہوتا ہے جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، اے اللہ ایسے مزدور کا بدلہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی پوری اجرت عطا فرما دیں، پورا ثواب عطا فرما دیں۔ اس نے ڈیوٹی پوری کی ہے تو اس کا بدلہ بھی پورا ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا عِبَادِي وَيَا مَلَائِكَتِي، اے میرے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ان روزے دار بندوں کے لیے عام مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اپنی مغفرت، اپنی رحمت، اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا اعلان روزے داروں کے لیے کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ روزے داروں سے، اپنے بندوں سے رمضان کی پوری قدر کرنے کے بعد نماز عید ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے والے اپنے بندوں سے یہ بات فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو جو تمہارے جی میں آئے مجھ سے مانگ لو، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّكُمْ وَلَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ فَلَا أُخْزِيكُمْ وَلَا أَفْضَؤُكُمْ۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری بلندی کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا، تمہاری ہر مراد پوری کروں گا، تمہارے عیب، تمہاری خامیاں، تمہاری کمزوریاں چھپا لوں گا،
تمہارے گناہوں پر معافی کے قلم چلا دوں گا اور تم کو اپنی مغفرت سے نواز دوں گا۔ میری عزت کی قسم میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میری عزت کی قسم میں تمہیں بے آبرو نہیں ہونے دوں گا۔ تم میرے در پہ آؤ گے، میں تمہیں نامراد نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں دھتکاروں گا نہیں، تمہاری مراد پوری کی جائے گی، مغفرت عطا کی جائے گی، رحمت کا پروانہ تمہارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا۔ ارجعوا مغفورا لکم، تم لوٹ جاؤ، تمہاری مغفرت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ فقد ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کیا ہے، ورضیت عنکم، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، وبدلت سیئاتکم حسنات، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر چکا ہوں۔ ارجعوا فقد غفرت لکم، لوٹ جاؤ، میں نے تم کو مغفرت عطا فرما دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، اللہ کے سچے ایمان والے روزے دار بندے اس حال میں نماز عید پڑھ کر لوٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت اللہ کے دربار سے ہو چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوری زمین میں پھیلا دیتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اعلان کرتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ اعلان انسانوں اور جنوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف، دوڑو اس رب کی طرف، بھاگو اس رب کی طرف، پلٹو اس رب کی طرف، لوٹو اس رب کی طرف، پھر جاؤ اس رب کی طرف جو تمام کریموں میں سب سے بڑا کریم ہے اور جو بڑے سے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے در پہ آنے والا محروم نہیں ہوتا، اس کے در پہ آنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ یہ ہے عظمت آج کے اس دن کی۔ عید الفطر کا دن روزے داروں کے روزوں کا انعام ہے، جنہوں نے پورے مہینے روزے رکھے، جنہوں نے 5 وقتہ نمازیں پڑھی، جنہوں نے سنتیں پڑھی، جنہوں نے واجبات ادا کیے، جنہوں نے تراویح کی عبادت انجام دی، جنہوں نے تہجد کا اہتمام کیا، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کا محبوب مشغلہ اختیار کیا، جن کے کانوں نے قرآن کو سننے کی عبادت انجام دی، جن کی آنکھوں نے قرآن کو دیکھنے کی عبادت انجام دی، جن کی زبانوں نے قرآن کو پڑھنے کی عبادت انجام دی، جن کے دماغوں نے قرآن کو سمجھنے کی عبادت انجام دی، اور جن کے دل قرآن کی محبت سے سرشار اور لبریز رہے، جنہوں نے زکاتیں ادا کی، جنہوں نے صدقات ادا کیے، جنہوں نے غریبوں کی مدد کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے، جنہوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر پریشان آلوں کی پریشانیاں دور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا انعام آج عطا کیا جائے گا۔ ہم یہ جائزہ لیں، اگر ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں تو آج کا دن ہمارے لیے انعام کا دن ہے۔ اللہ کے گھر میں سنیے، اگر یہ نیکیاں ہم نے نہیں کی ہیں، رمضان کو ضائع کر دیا ہے، تو پھر آج کا دن ہمارے لیے انعام کا دن نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے محرومی کا دن ہو جائے۔ تو آج کا دن ہمارے لیے انعام کا دن کب بنے گا؟ جب ہم نے پورا مہینہ سبل کے گزارا ہوگا، ہم نے پورا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی ہوگی۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا سلم رمضان سلمت السنۃ کلھا، جس کا رمضان خیر کے ساتھ گزرتا ہے اس کا پورا سال خیر کے ساتھ گزرتا ہے۔ اگر پورا سال خیر کے ساتھ گزر رہا ہے،
اگر نیکیوں کی توفیق رمضان کے بعد ہو رہی ہے، اگر نمازوں کی پابندی رمضان کے بعد ہو رہی ہے، اگر گناہوں سے احتیاط رمضان کے بعد ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب رمضان خیر کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ پیمانہ، ترازو، کسوٹی، جانچنے کا آلہ، آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے اس کو جاننے کے لیے ترازو بقیہ 11 مہینوں کا طرز زندگی ہے۔ اگر ہم اب بھی نماز کے پابند ہیں، اگر اب بھی ہمارا مسجدوں سے تعلق ہے، اگر اب بھی ہم قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، اگر اب بھی نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان ہے، اگر اب بھی ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا رمضان خیر کے ساتھ گزرا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نمازیں غائب ہو گئیں، مسجدوں کی حاضری غائب ہو گئی، نیکیوں کی فکر غائب ہو گئی، گناہوں میں پھر سے ہم لت پت ہو گئے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے رمضان ایک رسم سمجھ کر گزارا ہے، رمضان خیر کے ساتھ نہیں گزرا ہے۔ یہ ہمارے لیے جانچنے کا پیمانہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا یہ موقع ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور عید الفطر کے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں خاص طور پر ہماری توجہ کے لیے بیان فرما دی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں 2 پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات فرمائی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اے لوگو ہم نے عید کا یہ موقع تم کو دیا ہے تاکہ تم ایمان کی نعمت پر اللہ کی عظمت کا اعلان کر دو۔ تکبر اللہ، اللہ کی کبریائی کا اعلان اپنی زبانوں سے، اپنے عمل سے، اپنے انداز سے، اپنے پورے وجود سے، اپنی زندگی کی ہر طرز و ادا سے یہ اعلان کر دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کا قانون اصل قانون ہے، اسی کا نظام اصل کا نظام ہے۔ جو اس کے نظام سے ٹکرائے گا وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، پاش پاش ہو جائے گا۔ جو اس کے قانون سے ٹکرائے گا وہ کتنی ہی اچھل کود کیوں نہ کرتا ہو، بالآخر اس کا انجام فنا ہوگا، اس کا انجام بربادی ہوگا۔ یہ اعلان کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، ایمان عطا فرمایا ہے۔ سوچو صحیح، اگر تم گمراہ ہوتے تو کیا ہوتا، اگر تم شرک میں ہوتے تو کیا ہوتا، اگر تم ایمان سے محروم ہوتے تو کیا ہوتا، اگر تم توحید سے محروم ہوتے تو کیا ہوتا۔ تصور کرو کتنا بڑا کرم اللہ کا ہے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بنایا، تمہارا سر اپنے سامنے جھکانے کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکایا، تمہاری پیشانی صرف اپنے دربار میں ٹکوائی، کسی اور دربار میں ٹیکنے کی اجازت نہیں دی، ماتھا اپنے دربار میں رگڑوایا، کسی اور آستانے پہ رگڑنے کا پرمیشن نہیں دیا، ناک صرف اپنے دربار میں ٹکوائی، کسی اور دربار میں تم ناک ٹیکو اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ان کی بدنصیبی دیکھو جو 1000 درگاہوں اور 1000 بارگاہوں اور 1000 آستانوں اور 1000 چوکھٹوں پہ اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں، اپنی غیرت کا سودا کرتے ہیں، اپنی خودی کا سودا کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اپنے یقین کا سودا کرتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہم نے تم کو عید الفطر کا موقع دیا ہے تاکہ تم ایمان کی نعمت پہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پہ تکبیر کے یہ کلمات پڑھتے تھے۔ ہم کو بھی انہی کلمات کے دہرانے کا حکم ہے، بآواز بلندی یہ کلمات دہرا لیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا حکم اللہ نے ہم کو دیا۔
دوسری بات قرآن میں فرمائی گئی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تم کو عید الفطر کا موقع اس لیے دیا ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ بے شمار نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ ہمارا مزاج بسا اوقات نگیٹو اور منفی مزاج ہوتا ہے، ہمیں مصیبتیں یاد رہ جاتی ہیں، پریشانیاں یاد رہ جاتی ہیں، تکلیفیں یاد رہ جاتی ہیں، کتنی نعمتیں ہر لمحہ برس رہی ہیں یاد نہیں رہتی۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے اپنی نعمتیں اور اپنی قدرت کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلائی ہیں، اور خود تمہارا وجود اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں کا خزانہ ہے۔ ذرا غور سے دیکھو، ایک ایک نعمت پکارے گی، شکر ادا کرو اس رب کا جس نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تمہیں سانس کی نعمت دی گئی، تمہیں دیکھنے کی نعمت دی گئی، تمہیں سننے کی نعمت دی گئی، تمہیں بولنے کی نعمت دی گئی، تمہیں سمجھنے کی نعمت دی گئی، تمہیں چلنے پھرنے کی نعمت دی گئی، تمہیں غذا دی گئی، پانی دیا گیا، سواریاں دی گئی، پورا نظام کائنات کا تمہاری خدمت میں لگایا گیا۔ ایسی نعمتیں اور اتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ موقع اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ہے۔ اور تیسری بات خصوصیت کے ساتھ، عید الفطر کا یہ موقع اپنے دلوں کو پاک کرنے کا موقع ہے۔ بار بار اس منبر سے یہ پیغام آپ تک منتقل کیا جاتا ہے، اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی محنت کیجیے۔ ایک لمبی مدت سے ہم نے اپنے دلوں کو ناپاک بنایا ہوا ہے، ہمارے دل بغض کی گندگیوں کا انبار بنے ہوئے ہیں، ہمارے سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنوں کے لیے دل نفرتوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، کتنوں سے بدگمانیوں کے زہر ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے رب کی رحمت پانے کے لیے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی محنت کرو، اپنے دلوں کو ہر قسم کی غلاظتوں سے، ہر قسم کی عداوتوں سے پاک کرو۔ اور یاد رکھو، ہمارے مشائخ نے صاف لفظوں میں فرمایا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن الوعید، حقیقی عید اس کی نہیں ہوتی جو نیا کپڑا پہن لے، حقیقی عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لے۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، حقیقی عید اس کی نہیں ہوتی جو اعلیٰ سواریوں کی سواری کر لے، حقیقی عید اس کی ہوتی ہے جو گناہوں سے اپنا دامن بچا لے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی، حقیقی عید اس کی نہیں ہوتی جو دنیا کی رونقیں حاصل کر لے، حقیقی عید تو اس کی ہوتی ہے جو تقوی کا توشہ پا جائے، اللہ کا خوف اس کے سینے میں آ جائے، پرہیزگاری کا جذبہ اس کی زندگی میں آ جائے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید للتائب الذی لا یعود، حقیقی عید اس کی نہیں ہوتی جو خوشبو میں اپنے آپ کو بسا لے، حقیقی عید اس توبہ کرنے والے کی ہے جو دوبارہ گناہ نہ کرے۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط، حقیقی عید اس کی نہیں ہوتی جو اعلیٰ قسم کا فرش و بستر بچھا لے، حقیقی عید اس کی ہے جو ان صراط پار کرنے کی تیاری کرے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کرے۔ یہ ہے ہمارے لیے موقع، اور عجیب و غریب صورتحال ہے، شاید ہماری زندگیوں کی پچھلی عیدوں سے
ان سال کی یہ عید بہت مختلف ہے، اور اگر آپ حالات پر نظر رکھتے ہو تو ذرا دیکھیے فلسطین کی صورتحال کو، ذرا دیکھیے دنیا کے مختلف ملکوں اور علاقوں کی صورتحال کو، دیکھیے ان لوگوں کی صورتحال کو جو آپ کے اسی ملک میں ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، آزمائشوں کے شکنجے میں ہیں۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو صرف اپنی فکر کرتا ہو، جس کا دل دوسرے مسلمانوں کے دکھ پر دکھی نہ ہوتا ہو، وہ صاف سمجھ لے وہ مسلمان نہیں۔ ہمارا مزاج تو یہ ہو گیا کہ ہمارا گھر سلامت ہے، دوسرے کا گھر جل رہا ہے تو جلتا ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا دریا ہے۔ ہماری صورتحال تو یہ، ہم صرف اس پر خوش ہیں کہ ہماری کالونی سلامت ہے، ہمارا گاؤں سلامت ہے، ہمارا قصبہ گاؤں شہر سلامت ہے، ہمارا محلہ سلامت ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتے وہ دھوئیں جو نہ جانے کتنوں کے آشیانے پھونک چکے، ہمیں وہ لوہو نظر نہیں آتے اپنے بھائیوں کے جنہوں نے حق کی خاطر قربانیاں دی اور قربان گاہ پہ چڑھا دیے گئے۔ کتنے لاشیں ہیں فلسطین کی سرزمین پر بے گور و کفن، اور عید کی اس رات میں جو تازہ زخم ہے غزہ کی تحریک کے قائد کے بیٹوں، جوان بیٹوں اور جیالوں کی المناک شہادت کا واقعہ، ہر آنے والا دن شہادتوں کی عجب داستانیں لے کر آتا ہے۔ اللہ کے وہ بندے کیسے سرفروش ہیں، کیسا کلیجہ اللہ نے ان کو دیا ہے، کیسا ولولہ اللہ نے ان کو دیا ہے، اور کیسا دل اللہ نے ان کے سینے میں رکھا ہے۔ وہ سب کچھ قربان کر کے بھی اللہ کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم کچھ نہ کر کے بھی سب کچھ کرنے والا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، وہ سب کچھ کر کے بھی یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہ ہوا۔ بزرگوں، بھائیوں، آج کا یہ موقع خوشی کا ضرور ہے، لیکن یہ خوشی ہمارے اپنوں کی کراہوں اور سستیوں سے لبریز ہے۔ ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمیں ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہے، ہمیں ان کے لیے دعا گو بھی ہونا ہے، ہمیں ان کے لیے پرعزم بھی ہونا ہے، ہمیں ان کی مدد کے لیے جو کچھ بن سکے کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرنا ہے۔ کتنے آپ کے بھائی ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بے قصور گرفتار، محبوس ہیں، ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، اور ان کے گھروں پہ، ان کے گھر والوں کے لیے عید کا یہ موقع خوشی کا موقع نہیں ہے، ماتم کا موقع ہے۔ ہمیں خوشی کے اس موقع پر ان کے غموں کو، ان کے دکھوں کو، ان کے درد کو یاد بھی رکھنا ہے، ان کے لیے مستقبل کا منصوبہ بنانے کی خاطر اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے، اور ان کی مدد کے لیے جو کچھ کوششیں ہو سکے اس سے دریغ نہیں کرنا۔ ایک آخری بات جو بطور خاص میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ہمارے دین نے جو بنیادی ذمہ داریاں عطا کی ہیں، ان ذمہ داریوں میں توجہ سے سنیے گا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ظلم کا خاتمہ۔ ظلم کے خاتمے کے لیے اسلام یہ شرط نہیں لگاتا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں، آپ طاقتور ہوں، آپ عددی اور تعداد کے اعتبار سے اکثریت میں ہوں۔ اگر آپ کسی علاقے میں اکیلے ہیں، 99 کے بیچ میں آپ اکیلے ہیں، تو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے آپ ظلم کو ختم کریں۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں ظالم کی مدد بھی کرو اور مظلوم کی مدد بھی کرو۔ انصر
اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی مدد بھی کرو اور مظلوم کی مدد بھی کرو۔ صحابہ اچنبھے میں پڑ گئے تھے، انہوں نے عرض کیا تھا اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے اور ہم مظلوم کی مدد تو کرتے آئے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ ظالم کی مدد تو ظلم کو بڑھاوا دینا ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ آگ لگی ہوئی ہو، آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالو، تمہارے پانی کے قطروں سے آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے قطرے ڈالنا پانی کے۔ آپ کی توجہ سے ظالم کا ظلم رکے گا یا نہیں یہ بات کی بات ہے، ہمارا کام ہے ظالم کو ظلم سے روکنا۔ اگر ہم نے یہ فرض یاد رکھا ہوتا، جیسے ہم نے نماز کا فرض یاد رکھا ہے، روزے کا فرض یاد رکھا ہے، زکوٰۃ کا فرض یاد رکھا ہے، حج کا فرض یاد رکھا ہے، اگر ہم نے یہ فرض یاد رکھا ہوتا کہ ہمیں ظالم کو ظلم سے روکنے کا کام بھی کرنا ہے، تو اس ملک میں نفرتوں کے لیے آلات نہ ہوتے، اس ملک میں کروڑوں سے زائد افراد پر مشتمل ان لوگوں کا طبقہ نہ ہوتا جس کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، جس کو ناقابل عظمت اور ناقابل تکریم سمجھا جاتا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا ہماری ڈیوٹی ہے، ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ تصور کیجئے مکہ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر ہے آپ کی، ابھی پہلی وحی کا بول اترنے میں 20 سال باقی ہے، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی اتری، 20 سال کی عمر ہے آپ کی، اور ایک چھوٹا سا کاروباری مکہ المکرمہ میں آیا باہر، اور اس نے مکے کے ایک بہت بڑے کاروباری عاص بن وائل کے ساتھ ڈیل کی کاروباری، اور اس نے آرڈر لیا، سامان تیار کر کے آرڈر ہینڈ اوور کر دیا، سامان پہنچ گیا۔ اب جب وہ پیمنٹ لینے کے لیے آیا تو مکے کا وہ بڑا کاروباری جو گھنٹے پالے ہوئے تھا، اور مکے کا پورا کاروباری سماج مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے اسے گنڈے کا ساتھ دے رہا تھا، اس نے پیمنٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اس باہر کے چھوٹے کاروباری کا مقدر اچھا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ آپ ابھی نبی کی حیثیت سے نہیں جانے جا رہے ہیں، ابھی تو آپ مکے کے ایک شریف، امانت دار، سچے، پاک باز نوجوان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا، اپنا دکھڑا سنایا، مکے کے پہاڑ جبل ابو قبیس پہ چڑھا، پوری داستان مظلومیت سنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے 10-12 اپنے ہم عمر ہم خیال نوجوانوں کو لیا، آپ نے پرواہ نہیں کی کہ مکے کا پورا ظالم سماج ظلم کے ساتھ ہے، میں کیسے آواز اٹھاؤں گا، ہم تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم اکثریت کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے؟ نہیں، انصاف کے لیے ہر حال میں کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خلاف ہر قسم کی سچویشن میں کھڑا ہونا ہے، ہر قربانی کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ نے عہد کیا جسے حلف الفضول، خوبیوں کا معاہدہ کہا جاتا ہے، اور آپ نے یہ طے کیا لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُوَدِّيَ حَقَّهُ، ہم ہر ظالم کے خلاف ایک آواز اور ایک طاقت بن جائیں۔ آپ نے ایک الائنس بنایا، چند نوجوانوں کا اتحاد، اور بالآخر آپ کی تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظلم کی طاقت کو جھکنا پڑا، انصاف کو فروغ ملا، اس کاروباری کو اس کا حق ملا۔ یہ پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ تم کمزور ہو یا طاقتور، یہ مت دیکھو حالات کیسے ہیں، یہ مت دیکھو کہ
طاقتور ہو یا نہیں، یہ مت دیکھو کہ تم تعداد کے اعتبار سے تھوڑے ہو یا زیادہ، تم ظلم کو ختم کرنے، نفرت کو ختم کرنے، ناانصافی کو ختم کرنے میں اپنے حصے کا کردار ادا کر کے رہو۔ آنے والا الیکشن امتحان ہے کہ مسجدوں کے نمازی، رمضان کے روزے دار، زکوٰۃ کا فرض ادا کرنے والے اتحاد کے ساتھ رائے دہی کا حق ادا کر کے ظلم کی طاقتوں کو ختم کرنے کے فرض کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ میں پھر یہ بات دہراتا ہوں، اللہ کے واسطے آنے والے الیکشن کے موقع کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ اتحاد کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، جذبات کی پرواہ کیے بغیر، حقیر مفادات کو خاطر میں لائے بغیر، سچائی کی حفاظت کے لیے، انصاف کی حفاظت کے لیے، مظلومین کی مدد کے لیے، ظالموں کے مقابلے کے لیے اپنا حق استعمال کیجیے۔ نفرتوں کی فضا، ناانصافی کی فضا، ظلم کی فضا ختم ہو، اس کے لیے اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عید الفطر کے اس پربہار موقع پر ان حقیقتوں کی سمجھ ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے، اور عید کی حقیقی خوشیاں ہم سب کا مقدر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔